الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا الحمد للہ کثیراً اللہ تعالیٰ کے رحم سے اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے اپنے شہر رمضان سیریز جو ہے شروع کر دی ہیں، اور الحمد للہ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ جو ہے علم کی کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح علم کی مجلسوں کی جو خوبصورت فضیلت ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کے روشنی میں دیکھی تھی۔ الحمد للہ خود پر رشک لانے لائق تھی نا، الحمد للہ۔ اور ہم نے رجب اور شعبان کے بارے میں بھی کچھ علم حاصل کیا تھا، اور الحمد للہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد ہم نے اس کے بارے میں رجب اور شعبان کے لنکس جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دیے تھے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو فائدہ دیں گے، آپ اپنے رجب اور شعبان کو سبحان اللہ بابرکت بنا پائیں گے انشاءاللہ تعالی علم حاصل کر کے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے بیوٹیفل ریلیشن شپ دیکھی تھی رجب، شعبان اور رمضان کی، سبحان اللہ کہ کتنا خوبصورت ریلیشن ہے ان 3 مہینوں کا، کہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم نے ایک دعا سیکھی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں جو ہے برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہے رمضان کیوں اہم ہے، رمضان کی اہمیت کس وجہ سے ہے، اور اس کو ویلکم کرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی اہمیت پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو ہے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر یہاں آئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہم جو ہے اپنے رمضان کو بہترین طرح سے فیضیاب ہوں اس سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور زیادہ تعلق باللہ کو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو ہے یا اللہ یا رحمان ہماری مدد عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، اور ہر طرح کی رکاوٹوں ڈسٹریکشن سے دور، شیطان کے ہر شر سے بچاتے ہوئے ہمارے اس کام میں تو کامیابی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ شہر رمضان یعنی the month of رمضان، شہر کہتے ہیں جو ہے مہینے کو، اور مہینے کو شہر کہتے ہیں عربی میں، اور رمضان کو ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے رمد کہتے ہیں ایکسٹریم ہیٹ کو، سبحان اللہ انتہائی گرمی، کہ جو ہے اتنی سخت گرمی جیسا کہ آگ ہوتی ہے نا، اس طرح سے۔ تو اس سے ہمیں 2 مطلب سمجھ آتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے اس مشکل ترین مہینے کو چنا، کہ کس کے لیے؟ روزوں کے لیے، سبحان اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو اس مشکل ترین مہینے میں فاسٹنگ یعنی روزے بہت زیادہ مشکل ہونے چاہیے نا، لیکن سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے ہمیں کہ جو ہے اتنا مشکل ترین مہینہ چننے کے باوجود اس کے روزوں کو سب سے زیادہ آسان کر دیا ہمارے لیے، الحمدللہ۔ آپ خود بھی کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ دوسرے غیر رمضان میں روزے رکھ کر دیکھیں، اور وہ ان روزوں کا تقابل کریں ان رمضان کے روزوں سے، تو واللہ آپ گواہی دیں گے کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا رمضان میں روزے رکھنا۔ اور اسی طرح جب آگ کیا کرتی ہے سبحان اللہ، اگر ہم رمض کی میننگ آگ دیکھیں، سبحان اللہ را میم جو ہے ایکسٹریم ہیٹ یعنی آگ، تو کیا کرتی ہے آگ؟ ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں جو رمضان ہے ہمارا، یہ ہمارے وائپ آؤٹ کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کو، سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟
جب ہم حق ادا کرتے ہیں. آپ اگر کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہو، کوئی بھی سبحان اللہ، تو آپ نے دام دینا پڑتا ہے نا اس کا. جب دام دیں گے تبھی تو وہ چیز آپ حاصل کر سکیں گے. سمپل سی بات ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ وائپ آؤٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں سبحان اللہ، ہم پیور یعنی پاک و صاف ہو جائیں سبحان اللہ، تو حق دینا پڑے گا رمضان کا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے تو جو ہے یہ ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کیوں اہم ہے. بڑی معذرت کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت دین کی روح کو بھلا چکی ہے. یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان اہم ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، روزے فرض ہے اس کے، اور سبحان اللہ ان سے بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن کیوں رمضان اہم ہے؟ کیوں اتنی رحمتیں اور برکتیں لے آتا ہے؟ رمضان دوسرے مہینے بھی تو تھے، صرف رمضان کیوں؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف رمضان کو چنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. صرف اس بارے میں نہیں بلکہ دوسرے عبادات میں بھی امت جو ہے حکم کو تو جانتی ہے، نماز فرض ہے جانتی ہے، لیکن کیوں فرض ہے نماز؟ سبحان اللہ، نماز اصل میں ہے کیا؟ لیکن حکمت نہیں جانتی. حکم جانتے ہیں لیکن حکمت نہیں جانتے. ہم حکمت دیکھنے کی کوشش کریں گے آج. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور وہی اس کا رازق ہے. اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اتاری اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی فرمائی. خالق کائنات نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس مقصد کے لیے سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے عملی طریقے سکھائے. آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھائے. ایک رول ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر رسول ایک رول ماڈل ہوتا ہے امت کے لیے. الحمدللہ. عبادات میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض کا درجہ دیا گیا، یعنی اس کی ادائیگی فرض کر دی گئی امت پر. سبحان اللہ. جیسا نماز جو ہے روزانہ کی عبادت ہے، ویسا ہی جو ہے روزہ سالانہ کی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی مبارک مہینے کا انتخاب کیا اور اسے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی. الحمدللہ کثیرا، اللہ کا شکر. لیکن کیوں بخشی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے. رمضان کی اسی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الحمدللہ ہم شہر رمضان کی سیریز کر رہے ہیں، تاکہ اس ماہ میں، یعنی اس ماہ میں شعوری عبادت کے ساتھ، شعوری عبادت کے ذریعے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. الحمدللہ یہی مقصد ہے. پہلا بیسک مقصد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور مومن تو فنڈامنٹلی ہر ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہی کرتا ہے، خالص. لیکن جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان سے بہترین جو ہے فیضیاب ہو پائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ بزرگ اور برتر ہے، اسے دعا ہے کہ وہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقرب اللہ کے راستے میں تمام اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کر دے، اور اس کاوش کو ہمارے یعنی اپنے لیے خالص کر لے، کہ ہمارا انٹینشن خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارے جو ہے کاموں میں اخلاص ہو. کیونکہ جو ہے اخلاص کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ ایک خالص کریں انشاءاللہ تعالی. آمین اللہم آمین. تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہے شہر رمضان جو ہے کیوں اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں کہ الذی انزل فیہ القرآن. دیکھیں شہر رمضان کی اہمیت بتا دی، سبحان اللہ، فضیلت بتا دی کہ کیوں اتنا اہم ہے یہ مہینہ. کیونکہ الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ ہم نے جو ہے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا.
ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور نشانیاں ہیں، ہدایت ہے اور فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بوسٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے میرے آپ سے، کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا، نہ کہ مشکل، اسی لیے تو مشکل ترین مہینے کو چن کر بھی آسان ترین روزے رکھ دیے اس میں، یعنی آسان ترین کر دیا ان میں روزے رکھنا نا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ وَلِتُقِیمُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاکُمْ، اور جس ہدایت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے اس پر تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ ہے سبحان اللہ شہر رمضان، اس کی اہمیت اور اس کا مقصد۔ اٹس موسٹ امپورٹنٹ، رمضان is most important because it's the month اللہ سبحانہ تعالیٰ sent guidance۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ اس لیے اہم ہے کیونکہ انسانیت کو سبحان اللہ جہالت سے نجات ملی۔ اگر آپ جانتے ہوں گے تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کتنی جہالت تھی، انسانیت سبحان اللہ ختم ہونے پہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا فساد فتنے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، امت مسلمہ پر رحم کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت سبحان اللہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جیسے جسم کے لیے غذا ضروری ہوتی ہے نا، روٹی سبزی چاول وغیرہ جو کہ زمین کے کھانے ہوتے ہیں، زمین سے سبحان اللہ اگتے ہیں، اسی طرح روح کی غذا ہوتی ہے آسمانی رزق سبحان اللہ، جو کہ ہدایت وحی کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، قرآن اور اتھینٹک سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی اسلام ہے سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے دین چنا، طریقہ چنا سبحان اللہ، قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں، کہ یہ تمہاری روح کی غذا ہے سبحان اللہ۔ اور یاد رکھے جسم کی کوئی ویلیو نہیں روح کے بغیر، اگر ایک بار جسم سے روح نکل جائے تو کون رکھتا ہے اس جسم کو؟ کوئی نہیں رکھتا۔ یہی اہمیت ہے سبحان اللہ روح کی اور اس کی غذا کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی صورت میں ہمیں دیا، ہم پر رحمت کی۔ اور یہ رمضان اس لیے اہم ہے کیونکہ ہمیں یہاں نیو اسلامک شریعت ملی سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے آخر تک سبحان اللہ محمد رسول اللہ تک دین اسلام ہی تھا، لیکن شریعتیں بدلتی گئیں سبحان اللہ وقت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سبحان اللہ۔ اور یہ وقت جو کہ قیامت تک ہونے والا ہے سبحان اللہ، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نئی شریعت چنی، کس میں؟ رمضان میں۔ اور اہم بات جسے لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی بھلا دیتے ہیں کہ جو ہے محمد رسول اللہ کو بھی رسالت اسی مہینے میں ملی تھی، رمضان میں، الحمدللہ کثیرا، اور وحی کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا تھا، جو ہم نے کل جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے 5 آیتیں جو پڑھی تھی، وہ آیتیں اسی مہینے میں نازل ہوئی تھیں الحمدللہ۔ اور وحی کا آغاز تو رمضان میں ہوا، لیکن کب ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ جو ہے اسلام کب مکمل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ، ذی الحج کے 9 تاریخ کو، عرفات کے دن کو سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان کی اہمیت کی وجہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی انسانیت کو اس مہینے میں قرآن کی صورت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت کس کو ملے گی بتائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن کی شروعات میں سورہ بقرہ کی سبحان اللہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت صرف متقیوں کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا، جو اپنے علم سے جتنا بھی ان کے پاس علم ہو، یاد رکھے کم ہو زیادہ ہو، اس علم کے مطابق وہ ڈرتے بچتے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سبحان اللہ، ڈرتے بچتے زندگی گزارتے ہیں سبحان اللہ۔ تقوی کو آپ ایسا سمجھیں کہ جو ہے ایک کانٹے دار راستہ ہے سبحان اللہ، کانٹوں سے بھرا راستہ ہے،
ہے. آپ خود کو اور اپنے لباس کو بچاتے ہوئے آپ نے اس راستے سے پار کرنا ہے. تو جس احتیاط سے آپ خود کو اور اپنے لباس کو بچاتے ہیں نا سبحان اللہ، اسی طرح سے یہ دنیا کے فتنے فسادوں سے سبحان اللہ، شیطان کے شر سے جو لگا دیا گیا ہمارے پیچھے سب سے بڑا دشمن بن کر سبحان اللہ، اس سے بچتے بچاتے اس کے شر سے سبحان اللہ خود کو بچاتے ہوئے سبحان اللہ ہم نے گزرنا ہے. کیونکہ ہمارا ٹھکانہ یہی نہیں بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی تو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الحمدللہ. قرآن کی اگر آپ سبحان اللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں تو ایک ایسی بہترین کتاب ہے سبحان اللہ جو رب العالمین نے نازل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ کسی اور نے نہیں بلکہ سارے عالم کے رب نے، کتنے عالم ہیں، کتنے جہان ہیں، ان سب کے رب نے، خالق مالک نے سبحان اللہ نازل کی ہے، میرے آپ کے رب نے نازل کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بہترین مہینے یعنی رمضان میں، بہترین عشرے یعنی رمضان کے آخری عشرے میں سبحان اللہ، اور بہترین رات میں سبحان اللہ، جس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح بہترین شہر میں سبحان اللہ مکہ مکرمہ میں، اور جہاں غار حرا میں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اسی طرح بہترین انسان یعنی جسے امام الانبیاء کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. جو رشک آتا ہے خود پر کہ ہم اس نبی کی امت ہے سبحان اللہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے انسان تھے نا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے کیا. اللہ اکبر کبیرہ. خود پر رشک بھی آتا ہے اور سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دل سے شکر کا جذبہ نکلتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اسی طرح بہترین امت پر یہ قرآن نازل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. کنتم خیر امتن کہہ دیا نا اللہ نے کہ تم بہترین امت ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں جب سبحان اللہ سوچئے اگر اس کے اترنے کی ہی اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں سبحان اللہ، تو اسے سمجھ کر عمل میں لانے کے اور کتنے فائدے ہوں گے نا. یاد رکھیں قرآن ہی کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن واحد ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ اتھینٹک سنت سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور باقی تمام رحمتیں اور برکتیں بھی اسی ہدایت کی وجہ سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت مسلمہ کو دیے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہے اصل ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہمارا مقصد بھی کہ ہم اس قرآن سے اور زیادہ قریب آ جائیں اس رمضان میں. اصل حق کیا ہے جانیں، پہچانیں، ادا کریں حق، اسٹوڈنٹ آف قرآن بنیں سبحان اللہ. افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جو ہے امت مسلمہ اس کے حقوق سے آج غافل ہے. اس کے حقوق کے بارے میں ہم آگے جا کر تو بہت بات کریں گے، لیکن آج یہاں لکھ کر اٹھیں کہ جو ہے اس کا حق یہ ہے کہ سبحان اللہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں سبحان اللہ، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کس کے دل میں اترے گی ہدایت؟ جیسا بارش کو نہ زمین جذب کر سکتی ہے، سخت زمین نہیں جذب کر سکتی نا، تو اس وحی کی بارش کو سبحان اللہ جو روح کے اوپر برسنی چاہیے یہ دل میں کب اترے گی؟ جب دل نرم ہوگا. سبحان اللہ. دلوں کی اصلاح ہمارا مقصد بن جانا چاہیے. اس رمضان میں ہدایت پا کے رہنا ہے. یاد رکھے اٹس آور مشن. اور اگر کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ کہ میں پہلے سے ہی ہدایت پر ہوں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ہدایت پر ہو، لیکن یہ اکڑ اور تکبر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہ جو ہے مجھے اور ہدایت کی ضرورت نہیں، میں پہلے سے ہدایت ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جہالت سے میری آپ کی حفاظت عطا فرمائے اور ہدایت کی تڑپ اور طلب لگا دے ہمارے دلوں میں. یاد رکھیں ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت پانے کا تڑپ ہو، طلب ہو اور دعائیں کرتا ہو، کوششیں محنتیں کرتا ہو اس کو پانے کے لیے. اور
اگر آپ الحمدللہ ہدایت پر ہیں، صحیح ہدایت پر ہیں سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ ثابت قدمی دے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ اور مقصد رمضان کیا ہے؟ تقوی، کیونکہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی از ایکولس ٹو صبر پلس شکر، لکھ لیں اس بات کو۔ رمضان ایک ایسا بہترین مہینہ ہے جب ہم ان دونوں خوبیوں کو، جس میں ہم بہترین طرح سے اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ صبر، روزوں سے صبر آتا ہے نا سبحان اللہ، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے سبحان اللہ تو حلال چیزوں سے صبر کرتا ہے، حلال چیزیں کھانا پینا حلال بھی ہے لیکن اس سے بھی صبر کر جاتا ہے نا سبحان اللہ۔ جب حلال پہ صبر کرتا ہے تو حرام پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منتھ رکھا سبحان اللہ، جو کہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے، ہمارا 1 منتھ پریکٹس ہے یہ سبحان اللہ، کہ اسلام کو ہم لیو کریں، صرف جو ہے دعوے نہ کریں مسلمان ہونے کے، بلکہ اسلام کو لیو، لا نہ لیو، اسلام کریں سبحان اللہ ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں سبحان اللہ۔ یہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر اس بات پر کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا بھی ہمارے لیے منتخب کیا جس میں ہم خود کی اصلاح کر سکتے ہیں، خود کا بیٹر ورژن باہر لا سکتے ہیں سبحان اللہ، خود کو اور زیادہ امپروو کر سکتے ہیں سبحان اللہ، اپنے تعلق باللہ کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں خود کو سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہم فطرہ دیتے ہیں رمضان میں سبحان اللہ، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ، شکر کا جذبہ دل سے امڑتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں تو نے اتنا تو دیا سبحان اللہ، اتنا دیا سبحان اللہ جتنا سبحان اللہ تو نے دوسروں کو نہیں دیا۔ ہم اپنی سے کمتر کو جب بندہ دیکھتا ہے تو دل میں شکر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ شکر کے لائق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت کے بغیر انسان کچھ بھی کر ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، کچھ بھی کام کرنا ہو کیسا کرنا ہے، کس میں نفع نقصان ہے، صحیح غلط ہے یا نہیں، یہ سبحان اللہ ہدایت ہے۔ اسے ہدایت کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کس کام کو کیسے کیا جائے تاکہ وہ کام کامیاب ہو۔ اسی طرح باقی تمام نعمتوں پر بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے اس پر صبر جمیل اور شکر عظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت زیادہ انتہائی درجے کا صبر دے اور انتہائی درجے کا شکر دے سبحان اللہ، کہ تو راضی ہو جائے میرے اس صبر اور شکر سے، اور یہی اسلام کا خلاصہ ہے۔ یاد رکھیں، تو ہم نے کیا دیکھا؟ رمضان کی اہمیت جو ہے بیکاز آف ہدایت، گائیڈنس القرآن کی وجہ سے، اور اس کا مقصد ہے تقوی، کیونکہ اگر ہم نے ہدایت پانی ہے تو سب سے پہلے تقوی لانا ہے۔ ابھی سے اسی وقت سے سبحان اللہ، کچھ بھی کرنے سے پہلے میرا ایک کام جو میں کرنے جا رہی ہوں، میرے رب کو جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے سبحان اللہ، رب کے مقام کو یاد رکھیں، اور میرا ایک کام، میرا فلاں کام میرے اللہ کو پسند نہیں پسند، اگر نہیں پسند تو میں نے کسی بھی قیمت پر نہیں کرنا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے بچنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اسی کے بنیاد پر سبحان اللہ جنتیں میرے آپ کی انتظار میں ہوں گی، جیسا میں اور آپ آج رمضان کے انتظار میں سبحان اللہ کہ وہ آئے، ہم خود کی اصلاح کریں، خود کو اور زیادہ سچا پکا مسلمان بنائیں، اسی طرح جنت کے دروازے سبحان اللہ میرے آپ کے انتظار میں ہوں گے سبحان اللہ، کہ یہ جنتی ہمارے اندر داخل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ اللہ کتنی مرتبہ جنت تجری من تحتها الانہار کی سبحان اللہ خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو نا سبحان اللہ، تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر تقوی آئے گا۔ تو اسی مقصد رمضان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کی بہترین تیاری کرنی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں کہ تیاری کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے تیاری کی۔ تو سبحان اللہ خوش آمدید رمضان کرنے کے لیے شعبان کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو تبھی سے جو ہے رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے نا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں۔ یاد کریں موت کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ موت ہی ایک واحد سبحان اللہ ایسی یاد ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے، عاجز بنا دیتی ہے سبحان اللہ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے خود کو، کہ اللہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، تیرا بن کے جیوں گا، تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے یا رب العالمین۔
آج وہ مساجد میں نہیں قبرستانوں میں ہے. میں نے اپنے بھی تو کل قبرستانوں میں ہونا ہے. اس دنیا میں میرا آپ کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہے، مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے. بس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں. نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں. یہی ہے تیاری کی اہمیت. اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے وَيُنَادِي الْمُنَادِي يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. یہ جو ہے سنن ترمذی کی روایت ہے 682 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک منادی ندا دیتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھو اور اے برائیوں کے طالب باز آ جاؤ. تو ہم نے خود کی سبحان اللہ برائیوں کو سبحان اللہ دور کرنا ہے، خود سے نیکیوں کو لانا ہے. اسی سبحان اللہ ان کو پہلا مقصد تو یہ کہ تقویٰ. اور تقویٰ کب آتا ہے؟ جب ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے تقویٰ. تو اسی تقوی کے مقصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے میں نے اپنے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی کام سے پہلے، کسی بھی اہم کام سے پہلے تیاری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیسک ہوتی ہے. جو پلان نہیں کرتا وہ کبھی سکسیس نہیں ہوتا. لکھ لیں اس بات کو، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں. کیونکہ اس کے بغیر مقصد پورا ہی نہیں ہوتا، کامیاب ہی نہیں ہوتا. جیسا سبحان اللہ امتحان سے پہلے اگر آپ تیاری نہ کریں، پلان اینڈ پریکٹس نہ کریں تو آپ کیسے اچھے مارکس لا پائیں گے، کیسے ٹاپ رینک کر پائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسا سبحان اللہ امتحان سے پہلے سبحان اللہ تیاری ضرورت ہوتی ہے، پریکٹس کرنا ضرورت ہوتی ہے سبحان اللہ اس کی، تبھی تو جا کر ہمارے لیے امتحان آسان ہوگا، تبھی تو ہم اچھے سے سکور کر پائیں گے نا امتحان میں. اسی طرح شادی سے پہلے بھی سبحان اللہ کہ شادی کے دن کوئی تیاری شروع کرتا ہے، پہلے بھی لوگ ایون سال پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ہال بک کر دیتے ہیں، چیزیں سمیٹنے لگتے ہیں، نئے خریدنے لگتے ہیں. سبحان اللہ تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنے سالوں سے اتنی تیاری کرتے ہیں سبحان اللہ، تو رمضان جو ہے مجھے اور آپ کو بدلنے آ رہا ہے، رحمتیں برکتیں لینے آ رہا ہے، ہدایت کا سبحان اللہ ذریعہ بن کر آ رہا ہے میرے آپ کے لیے سبحان اللہ. جو کہ ہدایت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے سبحان اللہ، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں. جیسا اذان تیاری ہوتی ہے نا نماز کی، جب مؤذن اذان دیتا ہے سبحان اللہ تو نماز کی تیاری ہوتی ہے، ارے اذان ہو گئی چلو نماز کی تیاری کرتے ہیں. اسی طرح رجب سبحان اللہ، رجب جب آتا ہے سبحان اللہ تو ہمیں رمضان کی یاد دلاتا ہے کہ رمضان قریب ہے، رمضان از اپروچنگ سون، یو شوڈ کوئک سبحان اللہ، یو شوڈ کوئکلی پلان اینڈ پریکٹس سبحان اللہ. اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، ایون آپ کو ڈرائیونگ بھی سیکھنی سبحان اللہ ڈرائیو بھی کرنا ہے تو ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی نا، پریکٹس کرنی پڑے گی. جب دنیاوی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنی محنت لگتی ہے، اتنی تیاری لگتی ہے، تو یہ آخرت سنوارنے کے لیے سبحان اللہ، دنیا و آخرت کی پرماننٹ سکسیس کے لیے سبحان اللہ ہمیں اور کتنی زیادہ تیاری کرنی چاہیے نا. سملرلی یہ جو ہم خوش آمدید کرتے ہیں رمضان کو اور اسلام کو خود پر نافذ کرنے کے لیے سبحان اللہ، قرآن اور سنت کے مطابق سبحان اللہ خود کو تیار کرنے کے لیے رمضان کی تیاری ضروری ہے سبحان اللہ. رجب سے ہی سبحان اللہ تیاری الحمدللہ ہم تو شروع کر چکے ہیں، اور میں اور اب خوش نصیب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو غافل ہیں اس تیاری سے، اس پریپریشن سے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جیسا کہ میں نے کہا رمضان 1 month پریکٹس ہے سبحان اللہ، لرن اینڈ لیو اسلام کرنے کے لیے. اسلام کے بارے میں علم لیں، پھر عمل میں لائیں، صبر اور شکر لائیں، خود کے اندر تقویٰ پیدا کریں. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کو ہدایت ملے، اگر جو ہدایت نہیں پانا چاہتا واللہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں کوئی اب اتنی قیمتی چیز دے کسی کو نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور سب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں جو واقعی میں طلب اور طلب کے ساتھ چاہتے ہیں سبحان اللہ، جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. یاد رکھیں اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو راہ دکھائے گا، ہدایت کی رہنمائی دے گا انشاءاللہ تعالی. اس رمضان میں یا رب العالمین ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہوں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیسی تیاری کرتے تھے رمضان کی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خود کو کمر کست کر لیتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. پہلے نصف شعبان کے روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ بڑے اہم ہیں اور فضیلت ترین ہے روزے اس کے شعبان کے. اللہ اکبر. اسی طرح صحابہ بھی بہت ذوق اور شوق سے رمضان کی تیاری کرتے, ایسی تیاری کرتے کہ شعبان کے آخر میں بھی روزے رکھتے تاکہ پریکٹس ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے کہ کہیں کمزور نہ پڑ جاؤ, کہ کہیں تم رمضان سے زیادہ فائدہ نہ حاصل کر سکو, کمزور پڑ جاؤ گے تو کیسے رمضان کو سبحان اللہ فیضیاب ہو پاؤ گے رمضان سے. تو اس لیے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے کہ آخر میں نہ رکھو, پہلے کے نصف جو ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ہمیں بھی چاہیے. نیتیں کر لیں, اللہ راستے آسان کر دے گا, اللہ کام آسان کر دے گا. نیتیں کر لیں. آپ یہ نہ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا, آپ یہ کہیں گے مجھ سے ہوگا. یاد رکھیے انسان میں بہت پاور ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچانے اور باہر لائے. اور یہ سب کرنے کے لیے سبحان اللہ ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز کو ہم کیسے پلان کریں, کیسے سبحان اللہ پوری طرح سے تیاری کریں. ہم رمضان کی کل کے سیشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے علم کی, جو میں اور آپ یہاں لے رہے ہیں, اور علم کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ کی. تیاری بھی جو ہے دلچسپی کے بعد ہی ہوتی ہے. اگر آپ کو دلچسپی ہی نہیں ہدایت میں, رمضان میں سبحان اللہ اگر آپ کو کوئی محبت ہی نہیں سبحان اللہ, تو آپ کیسے سبحان اللہ دلچسپی کے بغیر تیاری کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے نا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا جنون بنائیں. اسٹرانگ پیشن میکس ایوری تھنگ پاسبل. پورے جوش اور خروش کے ساتھ سبحان اللہ ہم تیاری کریں رمضان کی, بیکاز ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. سبحان اللہ باذن اللہ دیر از اے وے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. آپ اگر کوششیں کریں گے تو, خالص کوششیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس آج کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی کافی ہے. آپ تمام سے امید ہے کہ آپ کو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے, اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا. آپ نے اس کو خود کے لیے خوبصورت صدقہ جاریہ بنانا ہے, دوسروں تک اس کو دینا ہے, پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسروں کو اس کی طرف بلانا ہے, اس خیر کی طرف انوائٹ کرنا ہے دوسروں کو انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ جتنا وہ رمضان سے فائدہ لیں گے نا سبحان اللہ, جتنی نیکیاں, جتنا اجر وہ کمائیں گے اس میں سے اجر آپ کو ملے گا اتنا ہی ملے گا سبحان اللہ جتنا ان کو ملے گا. تو ایسے نیکیاں لوٹ لینے سے کون سبحان اللہ عاجز رہ سکتا ہے؟ بتائیں کون خود کو سبحان اللہ روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جو واقعی میں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ یسارعون فی الخیرات کرتا ہے, نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کہیں سنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بخشے, ہمیں جو ہے معاف کرے, درگزر کرے, اور ہم سے بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے. اور گزشتہ تمام رمضانوں سے ہمارا یہ رمضان جو ہے سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر بنائے, بیسٹ اینڈ پروڈکٹیو بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن جزا فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.